الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے آپ تمام میڈیا کے احباب یہاں تشریف لائے، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے موقف کو کوریج دینے کے لیے یہاں تشریف لائے۔ میں جو بات بھی ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ جو بات کروں وہ اس میں لگی چپٹی کوئی گفتگو نہ ہو، اسٹریٹ فارورڈ گفتگو ہو۔ گزارش یہ ہے کہ اسلام آباد دارالخلافہ جو بنا وہ 1960 میں جنرل ایوب خان نے بنایا، اور اس کے بعد یہاں پر ایک ریزیڈنٹ میجسٹریٹ کی کورٹ ہوتی تھی میلوڈی کے پاس، وہاں سے جوڈیشری کا تسلسل شروع ہوا، اور آج 2025 ہے، اور آج یہاں پہ تسلسل یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر سپریم کورٹ موجود ہے، فیڈرل شریعت کورٹ موجود ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ موجود ہے، اور اسلام آباد کی 2 ڈسٹرکٹ جوڈیشریز، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ویسٹ اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ایسٹ موجود ہے۔ یہاں پر NIRC موجود ہے، یہاں پر فیڈرل سبسڈی ٹریبونل موجود ہے، اور دیگر بہت سارے ٹریبونلز یہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ یہ اسلام آباد باقاعدہ طور پر جو ڈسٹرکٹ بنا وہ 1980 میں بنا، اور 1980 میں صرف ایک ڈسٹرکٹ سیشن جج اور ایک سینئر سول جج سے باقاعدہ طور پر ضلعی عدالتوں نے اپنا کام شروع کیا۔ پھر تسلسل چلتا رہا، اور آہستہ آہستہ چلتے چلتے ججز کی تعداد بڑھتے بڑھتے آج جو ہے وہ کم سے کم 100 سے لے کر 150 تک یہاں پہ ججز جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں صرف ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے اندر۔ میری سب سے پہلے تو میری گزارش یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے آئین پاکستان کو سامنے نظر رکھتے ہوئے اور عوام کی سہولیات کو، عوام کے معاملات کو دیکھتے ہوئے، اور ان کے جو ٹیکس سے جو یہ بلڈنگز بنتی ہیں ان کو دیکھنا ہے۔ اسلام آباد کے اندر جس وقت جنرل مشرف صاحب کا دور تھا تو انہوں نے افتخار محمد چودھری چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کو معزول کیا گیا، اور معزول کرنے کے بعد انہوں نے ایک آرڈیننس کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ کا وجود جو ہے وہ یہاں کے پیدا کیا، تو جس میں یہ ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد جس وقت افتخار محمد چودھری صاحب ریسٹور ہوئے اور ایکٹ آف پارلیمنٹ سے وہ ریسٹور ہوئے، تو انہوں نے جب وہ کورٹ میں بیٹھے تو انہوں نے یہ کہا کہ اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا وجود ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں پر اس چیز کی ضرورت ہے، جس پر انہوں نے جو آرڈیننس کے تحت جو مشرف صاحب نے بنائی تھی اس کو ختم کر دیا، اور اپنے اس فیصلے میں یہ تحریر کیا کہ یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ ہونی چاہیے، جس پر یہ کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے جنہوں نے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے وجود کو برقرار رکھا۔ ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں ان کے اس ایکٹ کو، اور یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ بنی۔ جس بلڈنگ کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ بنائی گئی وہ بلڈنگ G10 کے اندر وہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی بلڈنگ ہے، آج بھی ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے نام پر وہ پلاٹ ہے، آج بھی وہ بلڈنگ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے پاس ہے۔ اور پھر کوئی بھی وقتی طور پر کل وقتی یا جز وقتی طور پر اگر کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس بلڈنگ کا مالک بن جاتا ہے۔ لہٰذا اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب بنی، ان کے سب سے پہلے جو چیف جسٹس تھے وہ اقبال حمید الرحمان صاحب تھے، جو آج کل وفاقی شرعی عدالت کے چیف جسٹس ہیں۔ جب وہ چیف جسٹس بنے تو اس وقت یہ کام سٹارٹ ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ کی اس بلڈنگ جو بنی ہے اور یہاں پر وہ ججز کام کر رہے ہیں، یہ پلاٹ انہوں نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ اسلام آباد کے اندر مختلف ایریاز کا وزٹ کریں اور پھر وہ جگہ جو ہے وہ دیکھیں کہ کون سی موزوں جگہ ہے۔ تو اس وقت چیف کمشنر، چیئرمین CDA وہ مختلف جگہ دیکھتے رہے، اور دیکھنے کے بعد
کبھی چیئرمین CDA اور ان کا عملہ ان کو اسلام آباد کے دائیں جانب لے جاتا اور کبھی بائیں جانب لے کے جاتا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے کہا کہ اب آئیں میں آپ کو جگہ دکھاتا ہوں, یہ خالی پڑی ہوئی ہے, شارع دستور کے اوپر پڑی ہوئی ہے, یہاں پر آپ ایک شاہجہاں شان اسلام آباد ہائی کورٹ کی بنائیں. تو جب وہ یہاں پہ تشریف لائے تو اس CDA کے ایک اعلیٰ آفیسر نے انہیں یہ کہا کہ جناب عالی یہ جگہ کسی اور کو ہم نے الاٹ کی ہوئی ہے. تو جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے یہ کہا کہ آپ اس کا کل ریکارڈ لے کے آ جائیں, میں دیکھوں کہ آپ نے کس کو الاٹ کیا ہے, پھر اور دیگر جگہ ہم دیکھتے ہیں. تو جب وہ اس کو آفیسر کو یہ پتہ چلا کہ یہ جگہ تو ہم نے کسی کو الاٹ نہیں کی ہوئی, انہوں نے بھی کسی کے کہنے کے اوپر بھی کوئی غلط بیانی کر دی. تو انہوں نے جب بلایا تو اس نے معذرت کی کہ سر یہ جگہ بیسیکلی کسی کو ہم نے الاٹ نہیں کی ہوئی. تو پھر وہ آفیسر جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے ان کو کنٹیمپٹ میں جیل بھجوا دیا, اور یہ پلاٹ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ اتنی آسانی سے یہاں پہ یہ نہیں ملا. تو میری سب دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہم 26ویں ترمیم گورنمنٹ لے کے آئی, ہم نے اس پہ اس لیے بات نہیں کی کہ ہم اسلام آباد کے وکلاء جو ہے وہ گورنمنٹ سے کوئی فائدے اٹھائیں گے. ہم نے یہ کہا کہ یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے, یہ پارلیمنٹ کوئی بھی قانون بناتی ہے, کوئی بھی ترمیم کرتی ہے, یہ ان کا رائٹ ہے. پھر 26ویں ترمیم کے بعد جب 27ویں ترمیم آئی اور 26ویں ترمیم کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیا گیا, اور یہ بینچ وہاں پہ سپریم کورٹ کے اندر یہ کام کرتا رہا. اب اس بینچ کے بعد 27ویں ترمیم کے اندر یہاں پر اس کو وفاقی آئینی عدالت کا درجہ دے دیا گیا, جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے, سب سے بڑی عدالت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سردار سرفراز خان ڈوگر صاحب نے کمال بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں جز وقتی طور پر ان کو یہ آفر دی کہ آپ یہاں پر یہ کام یہاں پہ آپ اپنی کورٹس لگائیں. تو آنے والے وقتوں میں چونکہ سپریم کورٹ سے یہ بڑی عدالت بن چکی ہے, آنے والے وقتوں میں یہ کورٹ نے بہرحال یہ سپریم کورٹ کی جو بلڈنگ ہے وہاں پہ انہوں نے جانا ہے. آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ 27ویں ترمیم کے اندر جو ہمارے یا افریدی صاحب چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان ہیں, وہ یہ عہدہ اسی وقت تک رہے گا جب تک وہ چیف جسٹس رہیں گے. جب ان کا ٹینیور پورا ہوگا تو یہ چیف جسٹس کا جو عہدہ ہے وہ ابھی جو موجودہ آئینی عدالت کے وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس ہیں یہ ان کے پاس آ جائے گا, اور الٹیمیٹلی یہ آئینی عدالت کو سپریم کورٹ کی بلڈنگ میں شفٹ ہونا ہے. چونکہ سپریم کورٹ ایک بہت بڑی عدالت ہے جہاں پر وفاقی آئینی عدالت کو وہاں پہ کام کرنا ہے. چونکہ سپریم کورٹ کے اندر جو ججز ہیں ان کی رجسٹریز لاہور کے اندر, پشاور کے اندر, کراچی کے اندر اور بلوچستان کے اندر موجود ہیں. سپریم کورٹ کے ججز نے اپنے ٹور لگانے ہیں, وہاں پہ لوگوں کے مختلف جو صوبہ جات ہیں وہاں پہ جا کے بھی ان کے دروازے پہ جا کے ان کو جو انصاف دینا ہے تو انہوں نے وہاں پہ جانا ہے. وہاں سپریم کورٹ کے اندر بہت زیادہ ایسی بہت زیادہ جگہ بھی موجود ہے اور کورٹس بھی موجود ہیں جہاں پہ وفاقی آئینی عدالت جو ہے وہ بہتر طریقے سے کام کر سکے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس وقت ہم نے آئینی عدالت کو یہاں پر جسٹس سردار سرفراز ڈوگر صاحب نے ان کو یہاں پہ جگہ دی, ہم نے ان کو خود جا کے ویلکم کیا اور ان کو بکے پیش کیے, اور ہم نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ آئین اور قانون کے مطابق آپ فیصلے کریں گے. اور ایک اور دوسری بھی تجویز یہ تھی کہ سپریم کورٹ کے سامنے وفاقی شرعی عدالت وہاں موجود ہے جہاں پہ صرف 3 ججز کام کر رہے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وفاقی شرعی عدالت جو ہے وہ ایک ایڈوائزری شریعت کورٹ ہے, اور وہاں پر ٹوٹل 40 سے زیادہ کیسز نہیں ہیں جن کے لیے اتنی بہت بڑی جو ہے وہ وہاں پہ جو عمارت ہے وہ اس میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میری گورنمنٹ سے 10 بستہ یہ ریکویسٹ ہے کہ مہربانی فرمائیں, وکلاء آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں,
وکلا آپ کے ساتھ جو ہے نا قدم قدم چل رہے ہیں. ہم مختلف اداروں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ صرف کسی ادارے کا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے تمام ادارے جو ہیں وہ پاکستان کے ادارے ہیں. پاکستان مضبوط ہوگا تو ہم لوگ مضبوط ہوں گے. یہ عدالتیں مضبوط ہوں گی تو ہم لوگ مضبوط ہوں گے. لہٰذا میری گورنمنٹ سے دست یہ ریکویسٹ ہے, اور اداروں سے بھی یہ ریکویسٹ ہے, وفاقی شرعی عدالت سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ پاکستان کے عوام کے ٹیکس سے آپ جو تنخواہیں لے رہے ہیں, اور پاکستان کے عوام کی ٹیکس سے آپ جب تنخواہیں لے رہے ہیں, اور آپ صرف 40 یا 45 کیس سننے کے لیے آپ نے سپریم کورٹ لیول کی بلڈنگ کو آپ نے اب آکوپائی کیا ہوا ہے. آئیں, تشریف لے کے آئیں. ہم چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جناب سرفراز ڈوگر صاحب سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ کی وہ تمام ججز اور تمام عملہ جو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, جو کوئی دنیا کے کوئی کام نہیں کر رہا, تو ان کو یا اپر پورشن جو 3rd فلور ہے وہاں ہم ان کو کوشش کریں گے کہ یہاں اکوموڈیٹ کرنے کی, اور وفاقی یعنی عدالت جو سب سے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے, ان کو وقتی طور پر اگر یہاں کام کرنا چاہتے ہیں ہم ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنیں گے. چونکہ وفاقی آئینی عدالت ہے تو ہماری ایک سجیشن ہے کہ وہ وفاقی شرعی عدالت جو ہے وہ اس کو شریعت کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ اس کو خالی کریں, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ کے اوپر تشریف لے کے آ جائیں. ہم ریکویسٹ کریں گے, امید ہے کہ جسٹس سرفراز خان ڈوگر صاحب ہماری اس بات کو وہ نگیٹ نہیں کریں گے, اور تاکہ یہ جو وکلاء کے اندر ایک اضطرابیت کا شکار ہو چکے ہیں وکلاء, وہ ہماری ختم ہو سکے. چونکہ اگر مختلف ادارے, یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو بلڈنگ ہے اس کا الاٹمنٹ لیٹر اسلام آباد ہائی کورٹ کے نام پر ہے. یہ بلڈنگ جو جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اس پلاٹ کی بھی آنرشپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ وفاقی آئینی عدالت کے لیے یہی جگہ بہتر ہے, تو پھر ہمیں ایک ایسی جگہ پر ہمیں خود ایسی بلڈنگ جیسی ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ کی بنی ہوئی ہے, یہ ہم نے 1 سال پورا لگا کر, ہمارے پورے سال کے اندر صرف ہائی کورٹ